تم نے سوارا گل کو، تم نے سوارا گل کو، شگوفوں کو خار کو، تم نے سوارا گل کو، شگوفوں کو، خار کو، تم نے حیات بخشی ہے فصل بہار کو، تم نے حیات بخشی ہے فصل بہار کو۔ السلام علیکم معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اچھے سے ہوں گے۔ سامعین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں کسی نہ کسی طریقے سے ایک ویڈیو پیش کرتا ہوں کسی چیز کے بارے میں، یا کسی طریقے سے ایک ویڈیو تو بناتے رہتا ہوں، لیکن آج میں ایک ایسے شخص کی بات کر رہا ہوں، ایک ایسے شخص کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں جنہوں نے بہت ہمارے غریب علاقے کے، ہمارے غریب لوگوں کی خدمت کی ہے، غریب لوگوں کے بچوں کی خدمت کی ہے۔ میں ایک ایسے شخص سے مخاطب ہوں جو ہمارے ہر دل عزیز استاد رہے ہیں، جو بڑوا گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کا نام مسٹر عبدالرحمن لون صاحب۔ یہ شخص پیشے سے ایک استاد تھے۔ اس سال مارچ 2024 میں اپنے اس عہدے کو الوداع کہا، اس عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ وقت ایک ایسا تھا جب وہ سبکدوش ہوئے تو لوگوں نے اس کے لیے دعا یا اس کو سراہنے کے لیے یا اس کے سلوٹ پیش کرنے کے لیے اس کے پاس نہیں پہنچے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں پہ اس وقت مارچ میں بہت برف تھی، لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں پاتے تھے۔ لیکن کل یعنی 28 جون کو بڑوا ہائر سیکنڈری میں متعلقہ ڈپارٹمنٹ نے اور ان کے افسران نے اس استاد کو اس کی خدمات کو سراہتے ہوئے ایک اسپیشل فیئر ویل دیا۔ اس وقت خالی وہاں پہ طلباء و طالبات یا ٹیچران صاحبان موجود نہیں تھے، بلکہ بہت جگہوں سے بہت لوگ آئے تھے۔ جب اس شخص کو وہاں سے لایا گیا تو ہر کسی نے اس کی خدمات کو سراہا اور ہر ایک نے آنسو بھی بہائے، کیونکہ اس شخص نے ہمارے اس غریب سماج کے لیے، ہمارے اس غریب سماج کے بچوں کے لیے جو کام کیا ہے وہ واقعی قابل تعریف ہے، جس کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس شخص کے کام کی بہت تعریف کی گئی۔ اس شخص یہ بات خود بخوبی جانتے تھے، کیونکہ صبح 6 بجے سے سکولنگ ٹائم شروع ہونے تک غریب بچے وہاں اس کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے، اور 4 بجے کے بعد بھی یہ اس کا ایک مخصوص دن یا مخصوص مہینے میں یا مخصوص ماحول میں نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ سال کے 12 مہینے میں اس کے ایک روٹین ہوا کرتا تھا، اور ابھی بھی ہے، اور بنا کسی مقصد یا بنا کسی لالچ کہ اس شخص نے پڑھایا ہے۔ اس شخص نے جو راستہ غریب لوگوں کے بچوں کو دکھلایا، ان کے راستے کو اپناتے ہوئے بہت سارے لڑکے آج بہت بڑے عہدوں پہ فائز ہیں۔ اور بہت سارے غریب بچوں نے اسی کے دکھلائے ہوئے راستے کو اپنا کر اسی پہ چل کے انہوں نے روزگار حاصل کیا ہے۔ اگر آج ایک طرف دیکھا جائے تو اسکولوں میں بہت ٹیچنگ سٹاف کی کمی ہوتی ہے، ہر جگہ ٹیچنگ سٹاف کی شکایتیں موصول ہوتی ہے، وہیں دوسری طرف دیکھا جائے
تو ایک سبجیکٹ ایسا بھی ہے جس کو پڑھانے کے لیے ہزاروں میں ایک ہی ٹیچر کے پاس اس کے علم ہوتا ہے. اس کی جو پیڈاگوجیز ہے، جو آرٹ آف ٹیچنگ جس کو کہا جاتا ہے، باقی اساتذہ میں ایسے نہیں ہوا. ہر استاد اپنے کسی نہ کسی سبجیکٹ کے اوپر مہارت حاصل کرتا ہے، یا پڑھانے کا سلیقہ یا پڑھانے کا جو طریقہ ہے ہر استاد کا اپنا الگ ہوتا ہے. لیکن یہ جو میتھمیٹکس سبجیکٹ ہے اس کو پڑھانے کے لیے یا اس کے فارمولاز کو سمجھنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے بچوں کو کسی ہر استاد کی بات نہیں ہے. یہ شخص واقعی اس سبجیکٹ میں ویٹرن تھے، واقعی اس سبجیکٹ میں اس نے کافی مہارت حاصل کی تھی. اور اگر یہ بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ جس حساب سے اور جس طریقے سے اس نے پڑھایا ہے وہ اپنے آپ میں منفرد ہے. ایک یونیک ٹیچر رہے ہیں وہ. میں یہ بھی کہوں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی زندگی کے اس نئے دور میں جسے ہم ریٹائرمنٹ کہتے ہیں داخل ہونے پر خوش قسمتی کی دعا کرتے ہیں، اور یہ امید کرتے ہیں کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ لائف میں آگے بھی آپ ہمارے ساتھ رابطے اور تعلق میں رہیں، کیونکہ آپ کی خدمات یا آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ یہیں پہ ختم نہیں ہوتی. ہم نے صحیح معنوں میں بالکل بنا کسی مقصد کے یا بنا کسی لالچ میں جو کچھ غریب بچوں کو دیا ہے اس کا بدلہ تو ہم نہیں چکا سکتے، یا اس کا بیان لفظوں میں ہم نہیں کر پاتے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا سایہ ہمارے سروں میں برقرار رہے گا. میں یہ کہوں کہ I don't have any euphemistic words to explain further. Actually, what kind of teacher he is. He is not only a great teacher, but he has always guided us whenever we needed guidance. تو میں اس استاد صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ اس کی زندگی کو، یہ ریٹائرمنٹ لائف کے بعد جو زندگی ہے اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، سکون سے بھر دے، کہ وہ ایسے کام کو انجام دیتے رہیں. اور ایک بات تمام جو ہمارے بچے ہیں جنہوں نے اس کے پاس پڑھا ہے یا پڑھ رہے ہیں، یا باقی دیگر جو بھی بچے ہیں جنہوں نے نہیں پڑھا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی بھی ایسا بچہ نہیں ہمارے اس علاقے میں، ہماری اس بڑوا، گجران، انگائی کوٹ اور اس کی ویسینٹی میں جو بھی گاؤں ہے ان کے بچوں نے نہیں پڑھا ہے، شاید نیچے علاقے کے بچوں نے نہیں پڑھا ہے. ہر کسی نے اس کے پاس پڑھا ہے کہ اس کے لیے دعا کرے. اور ایک بات لازمی سمجھے کہ ہم سب کو اس کے لیے دعا، اس کی خدمت، اس کی عزت کرنا ایک فرض ہے. فرض کے معنی یہ ہے کہ ضرور کرنا ہے، ضرور اس کو انجام دینا ہے، کیونکہ اس نے بنا کسی مقصد سے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. تو ہم تو نہیں کچھ دے پاتے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کی، اپنے استاد صاحبان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، تاکہ ہماری زندگی بھی ان کی طرح روشن اور خوبصورت بنے. باقی میں اس ٹیچر کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ اس نے جس حساب سے اور جس طریقے سے، جس انداز سے ہمارے غریب بچوں کو پڑھایا ہے وہ واقعی اپنے آپ میں قابل تعریف ہے. اور آگے بھی کرتے رہیں. باقی والسلام.